نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا، آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اور دوبارہ پھر آپ نے کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون بندہ مومن نہیں ہے، کون بندہ؟ فکر پڑ گئی نا جب آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ بندہ مومن نہیں ہے، تو عرض کی تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، ایسا بندہ جو اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، ایسا بندہ جو اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ مومن نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کر لیں آج کے اور ایک بات، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، وہ فرضی عبادات تو کرتی ہے، نفلی عبادات بھی بڑی کرتی ہے، لیکن ایک خامی اس میں ہے کہ وہ زبان کی بڑی گندی ہے، بڑی غلط زبان استعمال کرتی ہے، ہمسائے تنگ ہیں، محلے والے تنگ ہیں، اس کی زبان بہت غلط زبان کا استعمال کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہی فی النار، اگر وہ ایسے ہی کرتی رہی تو وہ جہنم میں جائے گی، وہ جہنم میں جائے گی۔ اور پھر آپ کے حضور عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، وہ نفلی روزے، نفلی صدقہ خیرات، نفلی نمازیں نہیں پڑھتی، بہت کم الا قلیل، لیکن فرض پورے پڑھتی ہے، فرضی نماز، فرضی روزے، فرضی زکوٰۃ، وہ فرائض کی پابندی کرتی ہے، نفلی زیادہ عبادت کو نہیں کرتی، لیکن وہ زبان کی بڑی اچھی ہے، اخلاق کی بڑی اچھی ہے، ہمسائے اس سے بڑے سکون میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، اگر یہ اپنے اسی کام پر رہی تو یہ جنتی ہے۔ تو بھائیو، زبان کا اچھا استعمال، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے جو ہمسائے سے اچھا سلوک نہیں کرتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، ابھی یہ کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کے کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے۔ ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ وہ لوگ جو بیچارے ریڑھی لگاتے تھے، محنت مزدوری کرنے والے تھے، اب ان کا تو وہ دیہڑی، وہ مزدوری بند ہے، پورا مہینہ ہو گیا، وہ گھر میں کیا کھاتے ہوں گے بیچارے، فاقوں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ اور میرے پاس کئی لوگ خود آئے، لیکن وہ خوددار ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے، اور پیسے والے لوگ جن کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے، لاکھوں بینکوں میں پڑا ہوا ہے، کروڑوں پڑا ہوا ہے، بڑا پیسہ ہے، ان کے ہمسائے میرے پاس آئے کہ جی لوگ خیال نہیں کرتے، اب ہمارا کاروبار کھل نہیں رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پابندیاں بڑھ رہی ہیں، مزید اس کی مدت بڑھ رہی ہے، بڑے پریشان ہے جی، بڑے پریشان۔ اب میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اس بندے کا ہمسایہ تو اتنا امیر ہے، لیکن ہمسائے کو ہمسائے کی پرواہ کوئی نہیں ہے، ہمسایہ پریشانی میں ہے، اسے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کی یہ گھٹیا اور گندی عادت بن چکی ہے کہ وہ صدقہ خیرات کریں گے نا تو انداز ایسا اپنائیں گے صدقہ خیرات کرتے ہوئے کہ پہلے جا کے پوچھیں گے بھئی آپ کو راشن کی ضرورت ہے؟ بھئی وہ خوددار بندہ کیا تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ یہ تو نہ دینے والی بات ہوئی۔ جیسے کوئی مہمان آئے تو اس کو پوچھتے ہیں آپ کو کھانے کی طلب ہے، کھانے کی حاجت ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں تو کھانا پکوا دیتے ہیں، بنوا، مطلب کیا؟ یعنی کھانا بنا ہوا کوئی نہیں ہے، آپ کے کہنے پہ بنانا ہے، دیر بھی لگے گی، یعنی کہ انکار ہی کر دے، کھلانے کی نیت ہی نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے نا، صدقہ کرنے کی یا کسی کی مدد کرنے کی نیت جب نہ ہو، پھر یہی کہتے ہیں کہ راشن کی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا۔ بھئی وہ کیا فقیر ہے تیرے دروازے پہ آئے گا؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ پیسہ آ گیا دماغ کی خرابیاں آ جاتی ہیں۔ بھئی تیرے پاس ہے تو اپنا عمل یا نیکی کمانے کا بہترین طریقہ ہے، اب تو جا بغیر پوچھے ان کے گھر دیکھیا، یہ تو نیکی ہوئی نا۔ اور ایک اور طریقہ ہے، اللہ معاف کرے، 2 کلو آٹا بھی کسی کو دینا ہے نا تو آٹے کا شابر پکڑیں گے یا تھوڑا سا راشن کوئی چیز پکڑیں گے، ساتھ نے ایک بندہ ساتھ اضافی رکھا ہوتا ہے۔ اس چودھری صاحب نے ایک بندہ اضافی رکھا ہوتا ہے، میں اس کو پکڑاؤں گا، وہ پکڑے گا، تو تصویر لینا، تو ویڈیو شاٹ کرنا، تاکہ ہم یہ جو سالوں کے سال ہماری ریاکاری چلتی رہے کہ دیکھو جی اس نے راشن تقسیم کیا تھا۔ اور جنہوں نے دینا ہوتا ہے نا وہ پوچھتے نہیں ہیں، وہ خود خیال کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید نے فرمانا ہے تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، ایسے بندے خوددار ہوتے ہیں، کبھی ان پہ ایسے حالات آ بھی جائیں تو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ ان کو خود پہچانو۔ دیکھ بھائی، ہمارا دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ یہ بندہ بیچارہ ریڈی لگاتا ہے، دیہڑی کرتا ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہے بیچارہ، اب پورا مہینہ ہو گیا لاک ڈاؤن کا یہ چل رہا ہے، محنت مزدوری کوئی نہیں ہے، اس کی وہ چھوٹی سی دکان تھی وہ بند پڑی ہوئی ہے، کہاں سے کھاتے ہوں گے ہمیں پتہ ہے۔ تو بھائی جا کے دیکھ کے آؤ نا، راشن دے کے آؤ، پیسے دو اس کو، وہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا تو کیا دکھانے کی ضرورت ہے؟ تو خدا را میرے بھائیو، ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کو آسانی کرے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہمسائے ہمارا خیال ہی نہیں کرتے، اور کروڑوں کی جائیدادوں کے، کروڑوں روپے کے مالک ہمسائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ والے ہمسائے کے گھر میں روٹی کو نہیں، خبر ہی کو نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 2 بار آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیسے کے چکر میں، ریاکاری کے چکر میں اپنا ایمان ہی گنوا بیٹھیں۔ اللہ کے حضور عاجزانہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سے زیادہ اگر مال دیا ہے تو نیک رستوں پہ انہیں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔